أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہم عقائد اور ان سے محبت اور ان کے ساتھ متعلق سے عقیدہ رکھنے والوں کا اجر و ثواب اور ان کے منکرین اور ان کے دشمنوں کا عذاب سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 55، 56 اور 57 میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا درس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، بغیر کسی ظاہری سبب سے کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے جب آپ نے یہودیوں کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا اور جب آپ نے ان کے غلط عقائد نظریات کا رد کیا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتیں بیان فرمائیں، جو الزامات تھے ان پر لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف کیا، اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا انہوں نے ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حدیث شریف میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں کہ قرب قیامت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، نظام امن قائم کریں گے، سب یہودی اور عیسائی اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ متواتر احادیث ہیں، ایک نہیں کئی احادیث ہیں، مثلا ان میں سے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3448 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا والذی نفس بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، کر ڈالیں گے، ویدع الجزیہ، جزیہ موقوف کر دیں گے، ویفید المال، مال عام ہو جائے گا۔
اتنا کثرت مال کی ہوگی کہ حتی لا یقبلہ احد، کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا. حتی تکون الساجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اس وقت اتنا خوبصورت اور امن کا ماحول ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا. ثم قال ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وقرأ ان شئتم، اگر چاہو تو جو پڑھ لو، وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، کہ کوئی اہل کتاب نہیں مگر وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا. تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو فرمایا گیا کہ وفات سے پہلے، کیونکہ ابھی آپ کی وفات ہوئی نہیں، آپ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، دنیا میں تشریف لائیں گے، حکومت کریں گے، نظام عدل قائم کریں گے، یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی. اور حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ واقع ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. یہ مختصراً ہمارے اہل اسلام کے عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور صحیح عقیدہ ہے، اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے. تو فرمایا اذ قال اللہ، یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، یقیناً میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا. مطلب یہ کہ تیرا انکار کرنے والے لوگوں کی تم سے تجھے پاک کرنے والا ہوں. وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں انہیں اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، مطلب کہ میں انہیں تیرے پیروکاروں کو کافروں پہ غالب کروں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، فاحکم بینکم، پھر میں اس وقت فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے. فاما الذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ پورے انہیں اجر دے گا ان کے. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو ہم آپ کے سامنے آیات پڑھ کر سناتے ہیں، بس ذکر الحکیم، اور نصیحت اور حکمت والی باتیں. اب یہاں پہ چند الفاظ قابل غور ہیں. سب سے پہلے لفظ متوفی کا. توفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا لے لینا، اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہ چھوڑنا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے جو عربی لغت میں موجود ہے. اور اس کا مجازی معنی ہے وفات. کوئی بھی لفظ ہے اس کا مجازی معنی تب لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی لینا مشکل ہو، اور پھر مجازی معنی پہ کوئی قرینہ بھی پایا جائے، کوئی ایسی دلیل بھی موجود ہو معنی لینے کی. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا مجازی معنی وہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کا مجازی معنی مراد لینا ہی ممکن نہیں ہوتا، یا ان کا جو مجازی معنی ہے وہ بالکل ان کے خلاف ہوتے ہیں، مقصد کے خلاف ہوتے ہیں. اب یہاں پہ متوفی کا کچھ لوگ اس کا مجازی معنی دیتے ہیں. مثلا یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا معاذ اللہ. یا قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے. تو بھئی مجازی معنی تو تب لے کہ جب حقیقی معنی پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور پھر بطور خاص جب یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، تو پھر مجازی معنی یا مراد لینا یہ تو ایک عقیدہ اسلامی کے خلاف ہے اور کفر ہے. تو کیسے یہاں پہ متوفی کا معنی جو ہے نا موت کیا جا سکتا ہے اور وفات کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں اس کا جو حقیقی معنی وہی لیا جائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ،
یاد کرو جب حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ انی متوفی کا، یقیناً میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے جی، ورافیو کا الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنی طرف، وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور میں پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تم سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجائل الذین تبعوک، اور میں بنانے والا ہوں انہیں جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر غالب، الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ آج بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، اگر عیسائیوں کا تناسب دیکھا جائے ان کے مقابلے میں، یعنی یہودیوں کے مقابلے میں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں تو عیسائی ان سے زیادہ ہیں، بلکہ عیسائیوں ہی کی معاونت سے یہودی قائم ہیں، اور پھر یہودیوں کے مقابلے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں علیہ السلام، 1400 صدیوں سے جب یہ آیت اتری ہے، یہودیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے بہت آگے ہیں الحمدللہ۔ اگر خود مسلمان سستی کریں اور یہودیوں کو موقع دیں جس طرح کہ ابھی دے رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ پھر فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں اس وقت فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان امور کے متعلق جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عیسائیوں کا اختلاف ہے، وہ سچے عقیدے پہ نہیں ہے۔ مثلا جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الحمدللہ اہل ایمان مسلمان سچے عقیدے پہ قائم ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دوں گا کون سچے عقیدے پہ ہے۔ فاما الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مراد یہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یعنی ان کی نبوت کا انکار کیا، ان پہ الزامات لگائے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہودی کتنے بڑے عرصے سے پٹتے چلے آ رہے ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پہ آ رہے ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور کیا کیا ہوا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم، تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ جو آیات ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، یہ آیتیں ہیں، آیات میں سے ہیں، والذکر، اور نصیحت ہے، الحکیم، حکمت والی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات پیش نظر رکھنے والی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی تھی جب ان کا وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے حصے دار ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ جس عیسیٰ کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکا، اور جو مر چکا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تجھے پوری عمر تک پہنچائے گا، ہم نے عیسیٰ کو یہ فرمایا تھا۔ تو قرآن شریف کا یہ اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ بڑا موقع تھا اس وقت ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے، تو اللہ نے اس وقت یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مر چکے، بلکہ یہ ذکر فرمایا کہ میں انہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، جو آسمانی زندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے وفات نہ ہونے پہ ابھی تک یہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔